حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ گزرتے ہیں، سواری پہ سوار ہیں، اور آپ کسی ایک جگہ کے اوپر راستے کے اندر اپنی گردن کو تھوڑا سا خم دیتے ہیں، نیچے جھک جاتے ہیں۔ تو ساتھ جو دوست و احباب تھے انہوں نے پوچھا علی یہاں جھکنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی معیت میں اسی راستے سے گزر رہا تھا۔ جب ہم اس مقام پہ پہنچے تو میں نے دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی سواری پہ جلوہ افروز ہوتے ہوئے آپ نے اپنی گردن کو خم دے دیا۔ تو دوستوں نے بتایا کہ جناب اس وقت ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، اس وقت تو ادھر ایک بیری کا درخت تھا اور حضور اس لیے جھک گئے تھے کہ بیری کی ٹہنیاں اس کے کانٹے آپ کی دستار کے ساتھ الجھ نہ جائیں۔ تو اب تو بیری کا درخت نہیں ہے، اب تو وہ سبب نہیں پایا جاتا۔ تو علی المرتضی کہتے ہیں سبب پایا جائے یا نہ پایا جائے، میں نے دیکھنا یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کا اسوہ کیا ہے۔ لوگوں جس وقت اطاعت رسول کا لیول یہ ہو جائے نا، پھر رب العالمین کی طرف سے یہی صدا آتی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے ہیں کہ جاؤ مدینے کی گلیوں کے اندر، یہاں یہ میں بات واضح کر رہا ہوں، شراب کی حرمت مدینے میں ہوئی ہے، مکے میں نہیں تھی۔ یہ مدنی صورت ہے جس کے اندر یہ آیا مقدسہ موجود ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ مدینے کی گلیوں کے اندر یہ اعلان کر دو کہ لوگوں آج سے شراب حرام ہو گئی۔ اب کچھ لوگ چونکہ پہلے حرام جو نہیں تھی تو چلتی تھی، سارے پیتے تھے اور گھروں میں بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی شراب کشید کر کے رکھی ہوئی تھی، تو یہ سلسلہ جاری تھا۔ لیکن جس وقت منادی رسول نے گلیوں کے اندر یہ پیغام رب کا سنایا تو اب دنیا نے دیکھا، تاریخ اسلام اس کے اوپر شاہد ہے کہ مدینے کی گلیوں کے اندر لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ مدینے کی گلیوں کے اندر شراب اس طرح بہ رہی ہے جس طرح بارش کا پانی بہتا ہے۔ گھر میں جس کے پاس مٹکا موجود ہے اس نے مٹکا باہر نکالا، گلی میں پٹخ دیا، جس کے ہاتھ کے اندر گلاس ہے اس نے پھینک دیا، جس نے تازہ تازہ پی ہے اس نے حلق میں انگوٹھا ڈال کے کہہ کر کے وامٹنگ کے ذریعے وہ تازہ تازہ پی ہوئی شراب کو باہر نکال دیا۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ عطا کی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی دانائی عطا کی ہوئی تھی، وہ بھی یہ کہنے میں حق بے جانب تھے کہ ہمیں نبی نے تو نہیں نہ بتایا۔ جا کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ حرام ہو گئی ہے کہ نہیں، وہ پی لیتے۔ لیکن انہوں نے جب یہ منادی رسول کی یہ آواز سنی کہ فاجتنبو ہو، تو اب عمل کیا تھا کہ جس کے پاس ہے پٹخ دی، جس کے گھر میں موجود ہے باہر پھینک دی۔ ان کے پاس پیغام الہی پہنچا، پیغام رسول پہنچا، انہوں نے کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا کہ اب کیا کریں۔ آج ہم کیوں مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جناب بتائیے کہ شراب کی حلت اور حرمت کا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم کیوں پوچھتے ہیں کہ جناب یہ بینکوں کے اندر جو انٹرسٹ ملتا ہے یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ لوگوں جس وقت ہم مال کو ضائع کرنے کے بارے میں یہ سوچنے لگیں کہ نقصان ہو جائے گا تو پھر اتباع رسول نہیں ہوا کرتی، اطاعت رسول نہیں ہوا کرتی۔ یہ ڈنگوسلے ہیں جو شیطان ہمیں سجا دیتا ہے۔ تو جب اتباع رسول کے معاملے میں ہم کمزور ہو جائیں گے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں اس طرح سے نازل ہوں گی جس طرح میدان بدر میں ہوا کرتی تھی، جس طرح احد کے اندر اللہ کی نصرت آئی تھی۔ تو لوگوں اس کے لیے ضروری یہ ہے تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی، اس کے فرشتے بھی وہی ہیں، اتریں گے ملائک تیری امداد کو اب بھی، گر ذات الہی سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کو دعوت دینے کے لیے پہلے ہمیں اپنے عمل کو سیدھا کرنا ہوگا، ہمیں اپنے رسول کا اتباع کرنا ہوگا، رسول کی اطاعت کرنا ہوگی۔ آج تو ہم پوچھتے ہیں، دن پہلے بندے نے پوچھا جناب یہ بتائیے یہ جو ہمارا ڈی ایس او پی فنڈ کٹتا ہے اس کے اوپر جو انٹرسٹ لگتا ہے میں نے کہا حرام ہے۔ کچھ دن گزرے پھر جناب یہ بتائیے جی میں نے کہا حرام ہے۔ کچھ دن پھر گزرے پھر وہی صاحب پوچھنے لگے جناب یہ کیسا ہے؟ تو میں نے کہا جناب بات یہ ہے اب اس اگلے مہینے کے اندر میرے اوپر قرآن کی آیت نازل کوئی نہیں ہوئی کیونکہ قرآن آنا بند ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔
اللہ رب العالمین نے جو قوانین مصطفیٰ پہ نازل کرنے تھے وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، یہ آیت آ چکی ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں بات کیا ہے، میں بھی جانتا ہوں، سوال پوچھنے والا بھی جانتا ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ میں سود کھاتا رہوں اور مذہبی بندہ میرے اس حرام کے اوپر اپنی مور لگا دے تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ تو لوگوں جب یہ روش ہو تو پھر اللہ کی رحمت نہیں آیا کرتی، پھر اللہ وبائیں بھیجا کرتا ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ ہم مصطفیٰ کے امتی ہیں، ورنہ اپنے عمل کو دیکھیں تو صحیح، صحابہ کا طرز عمل دیکھیں، اپنا طرز عمل دیکھیں، ان بزرگان دین کے وہ روش دیکھیں، وہ رویے دیکھیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب یہ ہوتی کیسے اطاعت؟ جس وقت اللہ کا ڈر ہمارے دل میں آ جائے۔ میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ آج ہمارا معاملہ کچھ اس طرح کے ہو گیا کہ میں ادھر ممبر پہ بیٹھ کے کچھ اور ہوں، اجرے میں جا کے کچھ اور ہوں، مسجد کے اندر جمعے کے مجمع میں ہمارے مقتدی کچھ اور ہیں، دکان کے کاؤنٹر پہ بیٹھ کے کچھ اور ہیں، ہمارے چودھری صاحب پریا میں کچھ اور ہیں، اور اپنے ڈیرے کے اوپر کچھ اور ہیں۔ جب یہ منافقت آنا شروع ہو جائے، یہ دوغلی پالیسی آنا شروع ہو جائے تو لوگوں پھر اللہ ان اعمال کو منہ پہ مارتا ہے، اس لیے کہ خالق کائنات قرآن میں واضح کرتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ کیا مجھے اور آپ کو نہیں پتا کہ ہم نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں، صدقہ کس کے لیے دیتے ہیں، زکوٰۃ کس کے لیے دیتے ہیں؟ تو کیا ہمیں اس وقت ہمارے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے ہمیں احساس نہیں ہوتا؟ جب بھی مسئلہ پوچھتے ہیں سود کا پوچھتے ہیں، جب بھی مسئلہ پوچھتے ہیں یا طلاق کا پوچھتے ہیں، وراثت کا مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا، وراثت کا مسئلہ مفتی صاحب سے نہیں پوچھتے۔ او بھائی بیٹی کا حصہ بنتا ہے، اللہ نے رکھا ہے جی، وہ جہیز کی صورت میں دے دیا نا، ہم نے جہیز تو دیا آپ نے اپنے معاشرے کے رواج کے سامنے، یہ تو رواج ہے، شرعی ضرورت نہیں ہے، یہ تو آپ نے برادری کے اندر اپنا مقام بنانے کے لیے۔ اللہ کے بندو، وہ جو آپ نے دیا وہ تو اپنی مرضی سے دیا، یہ جائیداد سے جو حصہ ہے یہ تو رب نے اس کو دیا ہوا ہے، یہ تو میں نے نہیں دیا، آپ نے نہیں دیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کے اندر پورا ایک رکوع نازل فرمایا جس کے اندر مسائل ہی سارے وراثت کے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بیٹے کے لیے دو، بیٹی کے لیے ایک، یعنی ایک بیٹا اور دو بیٹیاں برابر حصے میں ہم دیتے ہیں، محروم کر دیتے ہیں۔ اگر کسی نے لینا ہے تو جا کے کچہری میں ہی لینا، اگر کسی نے ڈیمانڈ کرنی ہے تو اس کے لیے میکے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ روش ہے ہماری کہ نہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں بھئی ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ لوگوں، قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہم اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھا لیں، قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہم مولوی صاحب کے پاس جائیں، اچھا جی تعویذ لکھ دو مجھے گلے میں ڈال لوں، تو میں جس وقت کوئی دوست آتا ہے میں نے کہا یار میرا تعویذ تب کام کرتا ہے جب 5 وقت کی نماز پڑھو گے، میرے عملیات وہ پابند ہیں اتباع رسول کے ساتھ، اس لیے میرا تعویذ کام تب کرے گا جب آپ 2 کام کریں گے، ایک نماز کی پابندی کریں گے، ایک حلال کھائیں گے۔ یہ کیسی بات ہے؟ حرام کھاتے رہیں اور میں تعویذ دیتا رہوں، سبحان اللہ۔ جبکہ میں نے جو علم پڑھا ہے تفسیر ابن کثیر کی پہلی جلد کے اندر امام عماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، جس بندے نے ایک حرام کا لقمہ کھا لیا 40 دن تک اس کی فرض عبادت اللہ کے حضور قبول نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو حضرات ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس وقت بندے کے دل کے اندر اس بات کا ڈر آ جائے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، بندہ اس وقت کو سامنے رکھے میں نے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اللہ سامنے، بندہ سامنے۔ اگر ادھر بندہ اس بات سے ڈر جائے کہیں ایسا نہ ہو اللہ رب العالمین میری طرف غصے کے ساتھ غضب کے ساتھ دیکھے، اس بات سے ڈر جائے، وہ اپنے عمل کی اصلاح کر لے، تو رب فرماتا ہو میرے بندو تم ایک جنت کی دعائیں کرتے ہو، میں رب کہتا ہوں جنتان، میں تمہیں 2 جنتیں عطا کروں۔ میں ادھر مانگ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، ادھر نکلتا ہوں نا جی وہ اندر کی بات تھی۔ یہ کوئی یہودیت تو ہے نہیں ہے کہ ایک کلیسے میں بند رہے، یہ عیسائیت تو ہے نہیں ہے کہ گرجے میں رہے، یہ تو دین اسلام ہے، یہ تو ذات سے لے کے اقتدار تک، رعایا سے لے کے حاکم تک، معاشرت سے لے کے معیشت تک ہر شے کی رہنمائی کرتا ہے، یہ اسلام ہے اور یہ ضابطہ حیات ہے، یہ منشور انسانیت ہے۔